نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ بہت بڑا کرم کیا، بہت ہی بڑی عنایت فرمائی کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائیں، جب تم گناہ کر چکو تو میری بارگاہ میں آ جاؤ اور توبہ کر لو، اور ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد تم بالکل بھی اس گناہ کی طرف نہ جاؤ، تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور تمہارے تمام تر گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو ناظرین، اس جگہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے توبۃ نصوحا کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا ایسی توبہ ہے کہ جس توبہ کو کرنے کے بعد انسان اس گناہ کے کرنے کا تصور بھی نہ کرے، اور اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے تھنوں سے دھویا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی اس توبہ کی مثال ہے کہ جو بندہ کسی برے کام سے توبہ کر لے تو توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف منہ نہ موڑے، کبھی بھی اس گناہ کا تصور بھی اپنے دل میں نہ لائے، تو اس کو کہیں گے توبۃ نصوحا۔ ناظرین، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے ہی بندوں میں بہتوں کو بہت کچھ دے کر نوازا، بڑی بڑی طاقتیں عطا کی، بڑا بڑا مال و دولت عطا کیا، تاکہ اپنے بندوں کی آزمائش کر سکوں کہ کون ایسا بندہ ہے جو میری عنایتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور میری عنایتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ میری راہ پہ چلتا ہے، وہ شیطان کے جال میں نہیں پھنستا۔ تو اللہ رب العزت نے قارون کو دولت دی، قارون کو خزانے دیے، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، وہ توبہ کی طرف نہ آیا تو اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دنسا دیا۔ اسی طرح فرعون کو طاقت دی گئی، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، اس نے ایسی صفت کو اپنانے کی کوشش کی جس صفت کو اللہ رب العزت نے فقط اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت ہے تکبر، کہ تکبر جو ہے وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے خاص ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جو تکبر کے لائق ہے۔ تو جب کوئی بندہ تکبر کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ رب العزت کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو فرعون نے تکبر کیا، اس کے پاس مال و دولت تھی، اس کے بعد ملک تھے، اس کے پاس حکومت تھی، تو اس نے تکبر کیا، وہ باز نہ آیا، اس نے توبہ نہ کی، اس نے توبہ کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا، اس نے اپنے تکبر اور سرکشی میں آ کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی مخالفت کی، تو اللہ رب العزت نے اسے دریا میں بہا دیا، اسے دریا کی موجوں نے آ لیا۔ تو اسی طرح اور بہتوں نے، قوم عاد کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، قوم عاد کو دیکھ لیجئے۔ قوم عاد بہت بڑے، بہادر اور طاقتور اجسام والی قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے اسے ایسی طاقت دے رکھی تھی، اتنے بڑے جسم تھے ان کے کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر، پہاڑوں کے اندر مکان بنا کر ان پہاڑوں کے اندر وہ رہائش پذیر ہوا کرتے تھے۔ اور جب اس قوم کو ڈرایا گیا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ تجھے آندھی کی مار سے مارے گا، تو اس نے کہا ہاں میں اتنا طاقتور ہوں، ہماری قوم اتنی طاقتور ہے کہ ہم پہاڑوں کو
کھروچ کر اس کے اندر مکان بنا کر اس کے اندر چھپ جائیں گے۔ تو جب اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی تو اس نے آندھی ایک تھوڑی سی ایک سوئی کے ناکے کے برابر ہوا کو حکم دیا، تو اس ہوا نے ان کا کیا حال کیا، اس ہوا نے ان کو غاروں کے اندر سے نکال کر پٹک کر زمین پر مارا، اور اسی طرح وہ قوم بھی تہس نہس ہو گئی۔ اسی طرح قوم لوط نے جب سرکشی کی، اللہ رب العزت جل جلالہ کی حکم عدولی کی، اللہ رب العزت جل جلالہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو پہلے مواقع عطا کیے، پہلے ان کو موقع دیا گیا کہ شاید کہ اب کی بار یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے توبہ نہ کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پتھر مار کر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح جس نے بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں بے ادبی کی، گستاخی کی، اس کی بارگاہ میں تکبر کیا، اس کے آگے سرکشی کی، تو اس کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے مارا کہ تاکہ آنے والی قومیں ان کے قصے سن کر، ان کے واقعات سن کر عبرت حاصل کریں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ اپنے دن گزاریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی یہ ہے قہر و غضب، اللہ رب العزت کا یہ ہے ایک سخت انداز کہ جب کوئی اس کے آگے اکڑتا ہے، اس کے آگے سرکشی کرتا ہے، تو وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کو مرواتا ہے، وہ اپنی طاقت پھر اس کو دکھاتا ہے۔ تو اے انسان، کیا تو اس مالک کی طاقت کو برداشت کر سکتا ہے جس کو ایک سوئی چبو دی جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی مار کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا تیرے جسم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو اپنے مالک کا مقابلہ کر سکے؟ اگر تو سمجھتا ہے کہ تو آگ کو اپنے اوپر برداشت کر سکتا ہے تو کر لے سرکشی جتنی کرنی ہے۔ اگر سرکشی میں تیری موت ہو گئی تو آخر تیرا دوزخ کا وہ گڑھا ہوگا جس میں آگ جلس رہی ہے، جس کے اندر تجھے ڈالا جائے گا۔ اور اگر تو شیطان کی راہ سے پھر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی راہ پہ چلا جس پہ اس نے اور اس کے حبیب نے حکم دیا، اگر تو ایسے راستے پہ چلے گا تو اس کی عنایتیں بے شمار ہیں، اس کی عظمتیں بے انداز ہیں، وہ تجھ پہ ایسی عنایتیں نازل کرے گا، ایسی برکتیں تجھ پہ ڈالے گا کہ تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جس کا قرآن میں اس نے حکم فرمایا کہ توبۃ نصوحا، کہ پکی توبہ۔ اگر کوئی زناح کرتا ہے تو وہ اگر پکی توبہ کر لے گا تو اللہ رب العزت کی رحمت اسے اپنے کرم کے اندر ڈانپ لے گی، اس کے تمام تر عیوب کو وہ ڈانپ دے گا، اس کے تمام تر نقائص کو وہ ختم کر دے گا اور اس کی تمام تر خطاؤں کو معاف فرما کے اسے بخشش کا پروانہ دے دے گا۔ اور جو بندہ گناہوں کے باوجود غرور و تکبر کرتا ہے تو اس کی آخرت جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔